بارش اب تھم گئی تھی مگر ہوا تیز تھی۔ حضور بیگم سو کر اٹھ چکی تھیں اور اپنے کمرے میں بیٹھی مغلانی سے باتیں کر رہی تھیں۔ وزیرن کا نام تو تم نے بھی سنا ہوگا۔ حضور بیگم نے استفہامیہ نظروں سے مغلانی کو دیکھا۔ سرکار، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مغلانی نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ حیرت ہے تم وزیرن کو نہیں جانتی، ایک زمانے میں تو اس کا بڑا شہرہ رہا ہے۔ ہمارے میکے میں ایک محلدارنی تھیں، افروزی خانم۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، دکھائی بھی بہت کم دیتا تھا، کام کاج تو کچھ کرتی نہیں تھیں۔ کبھی کبھار اماں جان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان کا دل بہلانے کے لیے دنیا جہان کے قصے مزے لے لے کر سناتی رہتی۔ واجد علی شاہ کے محل سے وابستہ رہ چکی تھیں، معلوم نہیں کیا تھیں، کنیزوں میں شامل ہوں گی۔ اب تو ان کو مرے ہوئے بھی مدت ہو گئی۔ وہ اماں جان کو بتاتی تھیں کہ ولی عہدی کے زمانے میں غلام رضا خان نے وزیرن کو معروضہ بنا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ غلام رضا خان گویہ تھا اور پری خانے میں داخل ہونے والیوں کو گانے ناچنے کی تعلیم دیتا تھا۔ اس کی دو بہنیں امن و امامن بھی پری خانے کی منتظمین میں پیش تھیں، وہ بھی ناچنے گانے والیاں تھیں، فروخ آباد کی رہنے والی تھیں۔ سرکار، پری خانے کا ذکر پہلے بھی سن چکی ہوں، یہ تھا کیا؟ مغلانی نے دریافت کیا۔ یوں سمجھ لو، ولی عہدی کے زمانے میں واجد علی شاہ نے دل بہلانے کے لیے پری خانے کے نام سے ایک عشرت کدہ بنا رکھا تھا۔ حضور بیگم نے مغلانی کو آگاہ کیا۔ افروزی خانم بتاتی تھیں کہ پری خانے کے لیے خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائی جاتی تھیں۔ رات دن ناچ گانے کی محفلیں جمی رہتی تھیں۔ جو لڑکیاں پری خانے میں نئی نئی داخل ہوتیں اور ناچ گانے سے واقف نہ ہوتیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ گویے ملازم تھے۔ نجم النساء بیگم، جو ولی عہد کے محل میں داروغہ تھیں، پری خانے کی نگراں تھیں، واجد علی شاہ کی جانثار اور رازدار تھیں۔ امن و امامن ان کی مددگار تھیں۔ ان کی ماں نجو بھی گانے والی تھی۔ باپ کا نام نتھو تھا۔ ایک بھائی غلام علی اور دوسرا غلام رضا تھا۔ گھمن بہنوئی تھا۔ ولی عہد نے امن و امامن کو منہ بولی بہن بنا لیا تھا۔ پری خانے کے لیے جو لڑکی لائی جاتی اسے معروضہ کہا جاتا تھا۔ ان کا یہ نام خود ولی عہد بہادر نے رکھا تھا۔ غلام رضا خان کے علاوہ دوسرے خدمتگار بھی چھانٹ چھانٹ کر معروضے لاتے، ولی عہد کا دل خوش کرتے اور منہ مانگا انعام پاتے۔ حضور بیگم اپنی دھن میں بولتی رہیں، مغلانی خاموشی سے سنتی رہیں، مگر جب باتوں کی رو میں حضور بیگم بہک کر دوسری طرف نکل گئیں تو مغلانی نے دبی زبان سے ٹوکا، حضور، آپ وزیرن کے بارے میں کچھ بتا رہی تھیں۔ ہاں، میں اسی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ حضور بیگم نے چونک کر مغلانی کی جانب دیکھا، پھر گویا ہوئیں۔ غلام رضا خان نے وزیرن کو پیش کرنے سے پہلے اس کے حسن کا ایسا نقشہ کھینچا کہ ولی عہد بن دیکھے اس پر فریفتہ ہو گئے، اور اس بری طرح فریفتہ ہوئے کہ اس کے فراق میں سوز و گداز بھری ٹھمریاں کہنے لگے۔ ہر وقت آہیں بھرتے، دن کا چین اور رات کی نیند جاتی رہی۔ نجم النساء بیگم سے ان کی یہ بے قراری دیکھی نہ گئی۔ ایک دن خود وزیرن کی ماں بی جان کے گھر پہنچی۔ امن اور امامن بھی ہمراہ تھیں۔ بی جان سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ وہ بڑی گھاگ تھی، صاف انکار کر دیا۔ اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ واجد علی شاہ ایسے دیوانے ہوئے کہ جانثاروں کو تشویش لاحق ہوئی۔ پلٹن کے سالار بہادر الدولہ، دیوان عام کے کار پرداز اکبر الدولہ، میر اکبر علی اور امیر الدولہ بھی بی جان کے پاس پہنچے، مدعا بیان کیا، مگر بی جان نے ان کو بھی ٹھینگا دکھا دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ آئندہ اس ارادے سے اس کے در پر نہ آئیں۔ ادھر ولی عہد کی حالت یہ ہوئی کہ دن رات وزیرن کی یاد میں آہیں بھرتے تھے۔ اے سرکار، بن دیکھے ایسے فریفتہ ہو گئے؟ مغلانی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ یقین نہیں آتا۔ یقین نہ آنے کی تو بات ہی ہے، مگر ہوا ایسا ہی۔ حضور بیگم نے بتایا، ولی عہد کا یہ عالم تھا کہ کھانا پینا ترک کر دیا۔ گلزار منزل ان کا رہائشی محل تھا، اس کی ساری کھڑکیاں بند کیں اور اٹواٹی کھٹواٹی لے کر پڑ گئے۔ سرکار، ایسے واقعات تو پرانے زمانے کے قصے کہانیوں کے شہزادوں کے بارے میں سنے تھے۔ افروزی خانم قسمیں کھا کھا کر یہی بتاتی تھیں۔ وہ گلزار محل سے وابستہ رہ چکی تھیں، انہوں نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضور بیگم نے مغلانی کو یقین دلایا۔ آخر غلام رضا خان نے کچھ ایسا انچھر پھینکا کہ وزیرن اس کے ہمراہ ولی عہد کے پاس بی جان سے چھپ کر جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔
غلام رضا خان نے جب اسے معروضہ بنا کر پیش کیا تو وزیرن نے ولی عہد کو اپنا نام ننھی جان بتایا۔ وہ آہستہ آہستہ پان چباتی رہیں اور سنبھل سنبھل کر بتاتی رہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ واجد علی شاہ کے چھوٹے بھائی سکندر حشمت سے وزیرن کی پہلے ہی رسم و راہ تھی۔ ان کے محل میں آنا جانا بھی رہتا تھا، وہاں بھی ناچ گانے کی محفلیں آراستہ ہوتی تھیں۔ وزیرن حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ناچ گانے میں بھی طاق تھی۔ ایک رات شہزادہ سکندر حشمت نے بڑے بھائی کو بھی محفل رقص و سرود میں شرکت کے لیے بطور خاص مدعو کیا۔ ولی عہد محفل میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ننھی جان کا مجرا ہو رہا ہے۔ ولی عہد سخت حیرت زدہ ہوئے، اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سکندر حشمت بہادر سے دریافت کیا، اس ناچنے والی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے وزیرن نام بتایا۔ ولی عہد بہادر بہت چکرائے، پریشان ہو کر بولے، یہ تو ننھی جان ہے۔ اس معروضے کو تو غلام رضا خان پری خانے کے لیے لایا تھا، میرے تو اس سے خاص مراسم ہیں، یہ وزیرن کب سے بن گئی؟ سکندر حشمت بھی ان کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گئے۔ حیران و پریشان ہونے کی بات ہی تھی۔ مغلانی نے مسکرا کر کہا، ایک ہی وقت میں دونوں بھائیوں کو اپنے جال میں پھنسایا، دیدہ دلیری کی حد ہو گئی۔ وزیرن کے کان میں دونوں بھائیوں کی گفتگو کی بھنک پڑ گئی، چہرہ فق ہو گیا، ایسی گھبرائی کہ محفل سے اٹھ کر چلی گئی۔ بادل ایک بار زور سے گرجے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ مغلانی خاموش بیٹھی سوچ رہی تھیں کہ حضور بیگم نے اب تک بادشاہ نصیر الدین حیدر کا کوئی ذکر نہ کیا۔ وہ بات بات پر ان کا حوالہ ضرور دیتی تھیں۔ ان کو توقع تھی کہ بادشاہ نصیر الدین حیدر کا ذکر اب آیا ہی چاہتا ہے۔ آخر وہی ہوا جو مغلانی کا قیاس تھا، نہ ہوئے بادشاہ نصیر الدین حیدر اس چلتر بازی اور ہرجائی پن پر ایسی سخت سزا دیتے کہ عبرت ہوتی۔ حضور بیگم نے تیکھے لہجے میں کہا، ان کی ایک بہت حسین منظور نظر تھیں، ان سے محبت بھی ٹوٹ کر کرتے تھے، ٹھیک سے یاد نہیں، غالباً عمدہ بیگم نام تھا۔ وہ ہرجائی نکلی، ایک شاہی دربان سے آشنائی کر لی، کسی نے مخبری کر دی۔ راز کھلا تو بادشاہ اس قدر برہم ہوئے کہ ان کا سر منڈوایا، منہ کالا کیا اور ایک مہتر کے حوالے کر کے محل سے نکال باہر کیا۔ غضب خدا کا! اے حضور، بادشاہ نصیر الدین کا غصہ تو قیامت کا تھا، نہ پوچھو کس قدر مغلوب الغضب تھے۔ حضور بیگم نے بتایا، قدسیہ محل کا قصہ تو میں نے تم کو بھی سنایا ہوگا، شاید سنایا ہو، مجھے یاد نہیں۔ مغلانی نے قدسیہ محل کے واقعے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا، ان پر کیا بیتی تھی؟ یہ جو کٹرا وفا بیگ خاں ہے، قدسیہ محل کا تعلق انہی کے خاندان سے تھا۔ وہ قوم کے ترک تھے، اس حیثیت سے یہ بھی ترکی نژاد تھیں، شادی شدہ تھیں، میاں سے لڑ کر محل میں بادشاہ بیگم کے پاس ملازمت کے لیے آئیں۔ صورت شکل ایسی اچھی پائی تھی کہ بادشاہ سلامت دیکھتے ہی ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے، ان کو صاحب محل بنانا چاہتے تھے، مگر مشکل یہ درپیش ہوئی کہ شوہر کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہ تھا۔ ان کے شوہر کا نام مرزا بھجو بیگ تھا، وہ طلاق دینے پر آمادہ نہ تھے۔ آخر حکیم مہدی علی خان نے، جو بادشاہ کے جانثار اور مقرب خاص تھے، کسی نہ کسی طور مرزا بھجو بیگ کو رام کیا، طلاق نامہ حاصل کیا، بادشاہ نے ان سے مطاع کیا۔ ملکہ آفاق قدسیہ سلطان بیگم خطاب عطا فرمایا، مگر مشہور قدسیہ محل کے نام سے ہوئیں۔ تب تو وہ بہت اچھے خاندان کی تھیں۔ مغلانی نے حضور بیگم کی باتیں سن کر کہا، وزیرن کی طرح ناچنے گانے والی طوائف نہ تھیں۔ بی مغلانی، تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ حضور بیگم نے مغلانی کی تائید کی۔ سنا ہے نہایت اعلیٰ ظرف رکھتی تھیں، سخی ایسی تھیں کہ آتو جی کے بیٹے قادر علی خان کو اس خدمت پر مقرر کیا کہ 5,000 روپے ہر صبح غربا اور مومنین میں تقسیم ہو۔ جب تک یہ خیرات تقسیم نہ ہو جاتی، کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھاتی تھیں۔ ان کی فیاضی کی بدولت ہزاروں بن بیاہی لڑکیاں اپنے گھر بار کی ہو گئیں۔ بادشاہ ان کی محبت میں ایسے گرفتار تھے کہ ایک بار انہوں نے پشمینہ خانہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ کے حکم سے ایک علیحدہ پشمینہ خانہ قائم ہوا، زمین سے چھت تک اسے قیمتی ساز و سامان سے بھر دیا گیا۔ سنا ہے 70 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ قدسیہ محل اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، مگر وہیں کھڑے کھڑے تمام پشمینہ، تمام ساز و سامان نوکروں کو بخش دیا۔ 3 برس میں 3 کروڑ روپے نقد اسی طرح غربا اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ سرکار، آپ کی باتیں سن کر تو ایسا لگتا ہے قدسیہ محل فیاضی میں تو گویا اپنے وقت کی حاتم تائی تھی۔ مغلانی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، ایسی غریب پرور ملکہ سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی کہ بادشاہ کی نظروں میں مورد عتاب ٹھہری؟ ہوا یہ کہ بادشاہ سلامت کو ان دنوں اولاد کی بڑی تمنا تھی۔ حضور بیگم نے تفصیل میں جانے سے گریز کیا۔ خاصا طول طویل قصہ ہے، اے سرکار،
ذری ہم بھی تو سنیں، آپ نے تو ادھوری بات بتا کر اشتیاق پیدا کر دیا۔ مغلانی کے رویے میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ بادشاہ کو اولاد کی بڑی تمنا تھی۔ آتو جی دل سے قدسیہ محل کی جانثار اور بہی خواہ تھیں۔ حضور یہ آتو جی کون تھیں؟ مغلانی نے کریت کر دریافت کیا۔ راجہ جھاولال نے اپنے گھر میں ایک طوائف ڈال لی تھی، اس کا نام نجبن تھا۔ یہ جو جھاولال کا پل ہے انہی کا بنوایا ہوا ہے، حضور بیگم نے بتایا۔ آتو جی ایک زمانے میں نجبن کی خواصوں میں شامل رہ چکی تھیں۔ پانڈے صاحب رائے سے ان کی آشنائی تھی، اس سے 2 بیٹے بھی ہوئے۔ قادر علی خان جو قدسیہ محل کی جانب سے روزانہ 5000 روپے غربا اور مومنین میں تقسیم کرتا تھا، آتو جی کے انہی بیٹوں میں سے ایک تھا۔ مگر آتو جی شاہی محل میں کیسے پہنچے؟ جب راجہ جھاؤ لال پر ادبار آیا اور پریشان حالی کا شکار ہوئے تو سارا کارخانہ بگڑ گیا۔ نجبن کے عیش و آرام میں بھی فرق آیا۔ رنڈی بھلا کب برے وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ اس نے راجہ جھاؤ لال سے منہ موڑا اور اشرف آباد کے قائد سے تعلق پیدا کر لیا، جو راجہ جھاؤ لال کا رشتہ دار تھا۔ آتو جی پر بھی برا وقت آیا۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح روشن الدولہ کے گھر میں رسائی حاصل کی۔ بات چیت رکھ رکھاؤ بڑا شائستہ تھا۔ باتیں ایسی کرتی تھیں کہ ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیتی۔ بادشاہ ان دنوں قدسیہ محل کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کو رات بھر جاگنے کی عادت تھی اور ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو رات بھر دلچسپ قصے کہانیاں سنا کر ان کا دل بہلائے۔ روشن الدولہ کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے بادشاہ کے مقرب خاص حکیم مہدی علی خان سے آتو جی کا ذکر کیا۔ حضور بیگم ٹھہر ٹھہر کر بولتی رہیں۔ حکیم مہدی علی خان آتو جی سے ملے تو ان کے بات کرنے کا انداز بہت پسند آیا۔ انہوں نے آتو جی کو محل میں پہنچا دیا۔ حکیم مہدی ان سے ایک مخبری کا کام لینا چاہتے تھے، وہ تو انہوں نے کیا نہیں، البتہ بادشاہ اور قدسیہ محل کے مزاج میں اس قدر دخل پیدا کر لیا کہ جب تک یہ نہ ہوتی بادشاہ کھانا نہ کھاتے۔ محل سرا میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آتو جی کو طلب کرتے۔ تب تو وہ بہت ہی سمجھدار اور خوش گفتار ہوں گی، مغلانی نے تبصرہ کیا۔ ایسا نہ ہوتا تو یہ قربت اور یہ مرتبہ کیسے حاصل کرتی؟ حضور بیگم نے مغلانی سے اتفاق رائے کیا۔ ہاں تو میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ قدسیہ محل کی بڑی ہمدرد اور جانثار تھیں۔ قدسیہ محل کو بادشاہ کی نظروں میں افضل قرار دینے کے لیے انہوں نے ایک انوکھا نسخہ تجویز کیا۔ قدسیہ محل کو اس دھرے پر لگانا چاہا کہ وہ خفیہ طور پر کسی اور سے تعلق پیدا کر لیں تاکہ امید سے ہو جائیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ نطفہ کسی اور کا اور نام بادشاہ سلامت کا ہو۔ سرکار یہ تو خیر خواہی نہ ہوئی، یہ تو برے راستے پر ڈالنا ہوا، مغلانی نے تیکھے لہجے میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ قدسیہ محل نے اسے کیسے قبول کر لیا؟ انہیں اپنی عزت و ناموس کا ذرا خیال نہ آیا؟ مگر قدسیہ محل نے یہ تجویز قبول ہی کب کی؟ صاف انکار کر دیا، حضور بیگم نے وضاحت کی۔ لیکن آتو جی بھی اپنی دھن کی پکی تھی، انہوں نے ہمت نہ ہاری، برابر اس کوشش میں لگی رہیں کہ قدسیہ محل کو اپنے ڈھب پر لے آئیں۔ آخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گئیں، مگر قدسیہ محل کسی غیر کے بجائے اپنے سابقہ شوہر مرزا بھجو بیگ سے تعلق پیدا کرنے پر راضی ہوئیں۔ وہ ان دنوں لکھنؤ میں موجود نہ تھا، گرفتاری کے خوف سے بھاگ کر کانپور چلا گیا تھا جو انگریزوں کی عملداری میں تھا۔ اسے تلاش کیا گیا، بھاری رقم کا لالچ دے کر ہموار کیا گیا، تحفے تحائف کی آڑ میں اسے ایک مقفل صندوق میں بند کر کے محل سرا میں پہنچایا گیا۔ وہ کئی مہینے محل میں روپوش رہا، آخر قدسیہ محل امید سے ہو گئیں۔ بھجو بیگ جس طرح خفیہ طور پر محل سرا میں داخل ہوا تھا اسی طرح واپس کانپور پہنچا دیا گیا۔ یہ ساری کارروائی اس قدر رازداری سے ہوئی کہ آتو جی اور چند نہایت بھروسے کے ملازمین کے علاوہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ حضور بیگم نے قدرے توقف کیا، مگر وہ جو کسی نے کہا ہے کہ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، وہی مثال قدسیہ محل پر صادق آئی۔ 8واں مہینہ تو تم جانتی ہی ہو کہ زچے پر بھاری ہوتا ہے، کوئی ایسی بد احتیاطی ہوئی کہ حمل ساقط ہو گیا۔ حضور آپ نے بالکل درست فرمایا، برائی کیسی بھی ہو کبھی راست نہیں آتی۔ اب تم آگے کا حال سنو، حضور بیگم نے کہا۔ بادشاہ سلامت تو خوشی سے نہال ہو رہے تھے، اولاد کی تمنا میں ایک ایک دن گنتے تھے۔ یہ خبر وحشت اثر ان کو ملی تو صدمے سے برا حال ہوا۔ کسی نے ان کے کان میں پھسک دیا کہ یہ ساری کارستانی پیاری نامی محلدارنی کی ہے، اس نے جادو ٹوٹکا کر کے حمل ساقط کرا دیا۔ بادشاہ یہ سنتے ہی ایسے جلال میں آئے کہ شمشیر برہنہ ہاتھ میں لیے محل سرا میں پہنچے۔ پیاری کو دیکھتے ہی شمشیر کا ایسا تلا ہوا ہاتھ مارا کہ اس کی گردن بھٹا سی اڑ کر دور جا گری۔ قدسیہ محل سے بادشاہ نے کوئی باس پرس نہ کی؟ مغلانی نے پوچھا۔ ان سے کیا باس پرس کرتے، ان کے کرتوتوں پر تو پردہ پڑا ہوا تھا، بادشاہ تو یہی سمجھتے تھے کہ نطفہ انہی کا تھا۔ ادھر آتو جی تھیں کہ اپنی کارگزاری دکھانے پر تلی ہوئی تھیں، انہوں نے قدسیہ محل کو پھر بہلا پھسلا کر ڈھرے پر لگایا۔
بھجو بیگ کو دوبارہ کانپور سے بلا کر محل سرا میں پہنچایا۔ اس دفعہ اس کے ٹھہرنے کے لیے دلکشا کوٹھی کا انتخاب کیا۔ قدسیہ محل ان دنوں وہیں فروکش تھیں۔ حضور بیگم نے مغلانی کی جانب دیکھا۔ انہوں نے فوراً پان کی گلوری پیش کی۔ حضور بیگم نے گلوری کلے میں دبائی، سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، قدسیہ محل پر ان دنوں بادشاہ ایسے فریفتہ تھے کہ ہر دم زبان پر انہی کا نام رہتا تھا۔ یہی چاہ ان کی بربادی کا باعث ہوئی۔ قدسیہ محل کے خلاف دوسری بیگمات اور منظور نظر خواصوں کے دل میں حسد پیدا ہونا فطری امر تھا۔ بیگمات تو خاموش تماشائی بنی اندر ہی اندر سلگتی رہیں، لیکن ایک منہ چڑھی خواص نے، جو اس راز سے کسی طرح واقف ہو گئی تھی، ایک رات خلوت میں بادشاہ سے جان کی امان مانگی اور سب کچھ ان کے گوش گزار کر دیا۔ نورن دائی کا حوالہ دیا کہ اسے ہر بات کا رتی رتی علم ہے۔ بادشاہ سخت غضبناک ہوئے۔ نورن دائی سے تصدیق چاہی، لیکن آتو جی اور ان کے کارپرداز بھی کم کائیاں نہ تھے۔ انہوں نے بھجو بیگ کے ساتھ نورن دائی کو بھی راتوں رات محل سرا سے نکال کر کانپور پہنچا دیا۔ نورن دائی کی ڈھونڈیا پڑی، مگر وہ موجود ہوتی تو ملتی۔ بادشاہ سلامت نے اس بار بھی قدسیہ محل سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ مغلانی نے کریت کر پوچھا، مجھے یہ تو نہیں خبر کہ حضرت سلامت نے قدسیہ محل سے کسی قسم کی باز پرس کی کہ نہیں، مگر اتنا ضرور علم ہے کہ بادشاہ کا دل ایسا پھر گیا کہ ان کی جانب توجہ ہی دینا چھوڑ دی۔ قدسیہ محل نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کے پاس آنا جانا بالکل ترک کر دیا، تو ایک رات خود ان کے پاس پہنچی، خلوت گاہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا، بگڑ کر بولے، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، واپس چلی جاؤ۔ قدسیہ محل نے لاکھ صفائی پیش کی، لیکن بادشاہ کے دل کا غبار صاف نہ ہوا۔ قدسیہ محل نے دل برداشتہ ہو کر جان کی بازی لگانے کی دھمکی دی۔ عرض کیا، میں نے حضور سے ہمیشہ اپنا یہ عہد دہرایا ہے کہ جس روز آپ کی نگاہ میری طرف سے پھر گئی، اسی روز اس دنیا میں نہ رہوں گی، اپنی جان حضور پر نچھاور کر دوں گی۔ بادشاہ کا دل پھر بھی نہ پسیجا، بے نیازی سے فرمایا، میں نے تو کوئی ایسا محبت کا دم بھرنے والا نہیں دیکھا جو میری محبت کی خاطر جان قربان کر دے۔ کہتے تو بہتوں کو سنا، لیکن مرتے کسی کو نہ دیکھا۔ قدسیہ بیگم نے بادشاہ کا یہ جواب سنا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ سرکار، قدسیہ محل نے پھر کیا کیا؟ مغلانی نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وہ بھی اپنی بات کی دھنی تھیں، اپنی ایک خواص سے زہر منگوایا، اسی روز غسل کیا، نئی پوشاک پہنی، 50,000 روپے اور کئی ہزار اشرفیاں توشہ خانے میں موجود تھیں، ساری رقم نکلوائی۔ بھجو بیگ سے جو بیٹا تھا اسے بلوایا، 4,000 روپے دے کر اسے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹے کو رخصت کیا اور تمام روپیہ اور اشرفیاں نوکروں میں تقسیم کر دیں۔ حضور بیگم آہستہ آہستہ بولتی رہیں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خاص کمرے میں پہنچیں۔ نوروزی سے جو ان کی جانثار خواص تھی، پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ پانی آیا تو اسے سامنے رکھا، پسا ہوا زہر ہتیلی پر رکھ کر پھانکا اور پانی پی لیا۔ ذرا ہی دیر بعد تیورا کر فرش پر گریں۔ زہر نے اپنا کام کیا، خواصوں نے دوڑ کر اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ اس وقت وہ بے ہوش تھیں۔ محل میں کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ کو خبر پہنچی، فوراً قدسیہ محل کے پاس گئے، طبیبوں کو طلب کیا، مگر قدسیہ محل کو ہوش نہ آیا۔ زہر پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ انہوں نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ بادشاہ کو ان کی موت کا سخت صدمہ ہوا۔ ان کے سوگ میں سیاہ ماتمی لباس پہنا۔ ایک عرصے تک ان کا نام لے لے کر آنسو بہاتے تھے، عالم وحشت میں ویرانی کی طرف نکل جاتے تھے۔ حضور بیگم نے تأمل کیا، اب اندوہ و ملال کرنے سے کیا ہوتا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ مغلانی کے چہرے پر غم کا سایہ پھیل گیا۔ چند لمحے خاموش رہیں، پھر بجھے ہوئے لہجے میں بولیں، قدسیہ محل واقعی اپنے قول کی دھنی تھی، اس میں کیا شک ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسا کیا تھا اس کی سزا پائی۔ حضور بیگم نے کہا، ان کی توقع تھی کہ آخر وقت پر شاید بادشاہ کا دل پسیج جائے، مگر وہ بھی بڑے ضدی اور ہٹیلے تھے۔ ہٹیلے بھی تھے اور غصہ بھی غضب کا تھا۔ مغلانی نے تبصرہ کیا، جس پر عتاب نازل ہوتا ہوگا اس کے لیے تو قیامت آ جاتی ہوگی۔ نہ پوچھو غصے کا کیا عالم تھا۔ حضور بیگم نے بتایا۔ ان کے غصے کے بارے میں تم سے کیا کیا بتاؤں۔ ایک رات بزم نشاط میں خوب شراب لنڈائی گئی۔ کچھ خواصوں کی کمبختی جو آئی تو اتنی چڑھا گئیں کہ نشے میں ہوش ٹھکانے نہ رہے۔ بدمستی میں بادشاہ سے بھی گستاخی کی، ایسی آپے سے باہر ہوئیں کہ آپس میں دھینگا مشتی کرنے لگیں۔ کسی نے سارنگی اٹھائی، کسی نے اسے بجانے کا گز سنبھالا، کوئی طبلے پر جھپٹی، کوئی پکھاوج پر، کسی نے کوئی اور ساز اٹھایا۔ جو جس کے ہاتھ آیا اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے پر مارا۔ گانے بجانے کے سارے ساز ٹوٹ پھوٹ گئے۔ ایسی قیامت برپا کی کہ کئی خواصیں اور گانے والیاں زخمی ہو گئیں
اور یہ سب کچھ بادشاہ کے روبرو ہوا۔ حضور، ان شفتلوں کے یہ کرتوت دیکھ کر تو بادشاہ غصے سے دیوانے ہو گئے ہوں گے۔ مغلانی نے منہ بگاڑ کر اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ ایسے غضبناک ہوئے کہ سب کو ایک کوٹری میں بند کر دیا، قفل ڈلوایا اور کنجی اپنے پاس رکھ لی۔ حضور بیگم نے مغلانی کو بتایا، گرمیوں کے دن تھے، حبس سے ان بدبختوں کا دم گھٹنے لگا، پیاس ایسی شدت کی لگی کہ تڑپنے لگی، بہت فریاد کی، کوئی ان کی مدد کر بھی کیا سکتا تھا۔ کنجی بادشاہ کے پاس تھی اور ان کے غصے سے سب ڈرتے تھے۔ کسی کی مجال تھی کہ قفل توڑنے کی ہمت کرتا۔ آخر صبح جب بادشاہ بیدار ہوئے اور کوٹری کا قفل کھولا گیا تو سب مردہ پڑی تھیں۔ اے حضور، یہ تو غصہ نہ ہوا، جبر و ستم ہوا۔ نہ پوچھو وہ غصے میں کیسے دیوانے ہو جاتے تھے، کسی سے ناراض ہو جاتے تو کوئی سفارش نہ سنتے۔ کتنوں کو تو غیظ و غضب کے عالم میں زندہ درگور کروا دیا۔ محل کی کوئی خواص یا منظور نظر ہرجائی پن کرتی تو راز کھل جانے پر درشن پلاس کی دیوار میں زندہ چنوا دیتے۔ کہاں تک بیان کروں کہ غصے میں دیوانے ہو کر کیسی کیسی لرزہ خیز سزائیں دیتے تھے، سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حضور بیگم نے قدرے تأمل کیا۔ صرف جان ہی لینے پر اکتفا نہ کرتے تھے، گھر تک کھدوا دیتے، اس طرح اس کا نام و نشان مٹا دیتے کہ کھنڈر بھی باقی نہ رہتا تھا۔ واجد علی شاہ تو ایسا نہ کرتے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں ظلم و ستم کا ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا جیسے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے متعلق بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ تو بہت بھولے تھے، کسی سے خفا بھی ہوتے تو بعد میں معاف کر دیتے۔ حضور بیگم نے مغلانی کی تائید کی۔ پری خانے میں جو طوائفیں داخل ہوتی تھیں، دھوکے فریب سے کس طرح نہ لوٹتی تھیں۔ اب ان بھی وزیرن ہی کو لے لو، ان کی بے وفائی آشکارا ہونے پر بھی کسی برہمی کا اظہار نہ کیا، الٹا اس کو منانے کے لیے ایک رات پالکی میں خفیہ طور پر سوار ہو کر محل سے نکلے۔ وزیرن کا مکان گولا گنج میں عظیم الدولہ کمیدان کے گھر کے قریب واقع تھا۔ وہ چھپ کر نجم النساء کے ساتھ کمیدان کے گھر پر پہنچے۔ نجم النساء منت سماجت کر کے وزیرن کو بلا کر لائیں۔ واجد علی شاہ نے، جو ان دنوں ولی عہد تھے، وزیرن کو محبت سے پاس بٹھایا۔ شکوہ و شکایت کا دفتر کھل گیا۔ وزیرن پھر محل میں پہنچنے لگی۔ کچھ عرصے بعد نجم النساء اور امن و امامن نے ایک نیا معروضہ پیش کیا۔ اس کا نام منا تھا۔ وزیرن نے سنا تو جل کر آگ بگولا ہو گئی۔ پہلے تو اسے کچہری صدر میں کوتوال سے ساز باز کر کے گرفتار کروا دیا، مگر میر مہدی کے ذریعے اسے رہائی نصیب ہوئی۔ ولی عہد بہادر کے پہلو میں اسے دیکھ کر وزیرن ایسی سیخ پا ہوئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محل چھوڑ دیا۔ کتنوں ہی سے مراسم پیدا کیے۔ ولی عہد بہادر کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا، دولت میں کھیلتی تھی، ایک نہیں کئی قسم کیے، آخر طوائف تھی نا۔ حضور، گستاخی معاف۔ مغلانی نے نہایت ادب سے کہا، میں نے سنا ہے کہ طوائف حضرت محل بھی تھیں۔ اے بالکل تھیں، عمدہ خانم طوائف کی نوچی تھیں، امراؤ نام تھا۔ حضور بیگم نے مغلانی کی تائید کرتے ہوئے کہا، واجد علی شاہ کے پری خانے میں داخل ہوئیں تو مہک پری کہلائیں۔ ان سے جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت بھی واجد علی شاہ ولی عہد تھے۔ ان کے والد بادشاہ امجد علی شاہ حیات تھے۔ ان کو یہ اطلاع ملی تو بہت خوش ہوئے۔ پوتے کا نام بلجیس قدر رکھا۔ ان کو حضرت محل کا خطاب عطا ہوا۔ خطاب کے ساتھ تنخواہ بھی مقرر ہوئی۔ باقاعدہ صاحب محل کا درجہ حاصل ہوا۔ خاص محل تو اعظم بہو تھیں، وہ درجہ تو کسی بیگم کو نہ ملا۔ انہوں نے مڑ کر مغلانی کی جانب دیکھا، تم کو خاص محل اور صاحب محل کا فرق معلوم ہے؟ نہیں سرکار۔ مغلانی نے صاف گوئی سے اپنی لا علمی کا اعتراف کیا۔ وہ بیگم جو سحرے جلوے کے ساتھ بیاہ کر آتی خاص محل کہلاتی تھیں، دوسری تمام بیگمات خواہ نکاحی ہوں یا متائی صاحب محل کہلاتی تھیں۔ سرکار، غدر میں تو حضرت محل نے بڑا نام پیدا کیا۔ مغلانی نے اظہار رائے کیا۔ انگریزوں کے تو انہوں نے چھکے چھڑا دیے، بڑی بہادری سے لڑیں۔ اے کیا خاک لڑیں، اپنے بیٹے بلجیس قدر کو اودھ کا بادشاہ بنانا چاہتی تھی۔ حضور بیگم کے لہجے میں تلخی تھی۔ ادھر وہ مواں احمد اللہ شاہ تھا جو ڈنکا شاہ کہلاتا تھا، اس کے سر میں بھی بادشاہ بننے کا خناس سمایا، سر پر تاج رکھا، اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، اپنے نام کا سکہ جاری کیا، مگر انجام کیا ہوا؟ راجہ پوایا کے ہاتھوں مارا گیا۔ راجہ نے سر کاٹ کر ایک رومال میں لپیٹا، شاہجہاں پور پہنچا، انگریز مجسٹریٹ کو کٹا ہوا سر پیش کیا۔ وہ اس قدر خوش ہوا کہ اس خدمت کے صلے میں راجہ پوایا کو 50,000 روپے انعام دیا اور ڈنکا شاہ کا سر کوتوالی کے پھاٹک پر لٹکا دیا۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت اور سرکشی کرنا ہنسی ٹھٹا نہیں تھا۔ ان کے پاس توپیں تھیں، بندوقیں تھیں، ادھر ان کے پاس کیا تھا؟ ایکا بھی نہ تھا۔ ہر ایک اپنی اپنی فکر میں لگا تھا، چپکے ایک دوسرے کی کاٹ کرتا تھا۔ یہ تو میں نے بھی سنا ہے سرکار۔ مغلانی نے اتفاق رائے کیا۔
تبھی تو حضرت محل نے بھی شکست پر شکست کھائی، کسی نہ کسی طور بھاگ کر نیپال میں پناہ لی۔ مہاراجہ نیپال نے حضرت محل اور ان کے بیٹے بلجیز قدر کے سوا کسی کو بھی اپنی سلطنت کی حدود میں داخل نہ ہونے دیا، بلکہ انگریزوں کو فوجی کمک بھی پہنچائی۔ وہ انگریزوں سے جنگ کرنے کا خطرہ کیوں مول لیتا؟ حضور بیگم بتاتی رہیں، حضرت محل کے پاس جو ہیرے جواہرات تھے وہ اپنے قبضے میں کیے اور معمولی سا وظیفہ مقرر کر دیا۔ بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں بیچاری نے انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئی۔ والدہ کے مرنے کے بعد بلجیز قدر کلکتہ پہنچے۔ جن انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا انہی سے پینشن کی درخواست کرتے تھے۔ مغلانی خاموش رہیں، حضور بیگم بولتی رہیں۔ اچانک ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ حضرت محل نے یہ بہادری دکھائی، خود تو جان بچا کر صاف نکل گئیں۔ ان کے کیے کی سزا دوسروں کو بھگتنی پڑی۔ 15 روز تک شہر لٹتا رہا۔ گول دروازے کے مہاجنوں نے تو رشوت دے کر اپنا محلہ بچا لیا، سعادت گنج بھی نہ جانے کیسے بچ گیا۔ بقیہ شہر کا یہ حال ہوا کہ انگریز، سکھ اور گورکھے سپاہی مکانوں کے بند دروازے توڑ کر گھس جاتے۔ تن پر ثابت لباس بھی نہ چھوڑا، کپڑوں میں جو گوٹا کناری لگا تھا اسے جلا کر چاندی سونا نکالا، زیورات میں سے جواہرات اکھیڑ کر الگ کیے گئے۔ لٹس کا یہ عالم تھا کہ درگاہ حضرت عباس علمدار بھی لوٹ مار سے محفوظ نہ رہ سکی۔ لوٹ کا مال کوڑیوں کے مول بکا، مہاجنوں نے سونا روپے تولا خریدا۔ برقندازوں کے سامنے جو آیا تہے تیغ ہوا، گولی سے اڑا دیا گیا، نہ کسی کی جان محفوظ رہی نہ عزت و آبرو۔ درست فرما رہی ہیں سرکار، مغلانی نے حضور بیگم کی تائید کی۔ میری نانی اماں تو غدر میں ادھر ہی تھیں، سن تو زیادہ نہ تھا مگر اتنا شعور تھا کہ ہر بات سمجھتی تھیں۔ وہ بتایا کرتی تھیں کہ ایش باغ میں پھانسیاں گڑی تھیں، روزانہ سینکڑوں پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جاتے۔ انگریزوں کی فوج کے سپاہی دندناتے ہوئے گھروں میں گھس جاتے، ان کے ہاتھوں کسی کی بیٹی بہو کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ نہ جانے کتنے گھروں میں لڑکیوں اور نوجوان عورتوں سے کنویں پڑ گئے۔ عزت کی خاطر انہوں نے مرنا گوارا کیا۔ مغلانی نے ٹھنڈی سانس بھری، مگر حضور یہ سب اپنے اعمالوں کا نتیجہ تھا۔ بادشاہ اور ان کے عمراء ایسے عیش و عشرت میں پڑے کہ آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اور واجد علی شاہ نے تو حد ہی کر دی تھی۔ جو بھی عورت نظر آئی دل دے بیٹھے۔ اس سے غرض نہیں کہ کالی ہے یا گوری، کون ہے، کس ذات کی ہے۔ میترانی کو دیکھا تو اسی پر فدا ہو گئے، متا کیا، مصفہ محل خطاب دیا، بہشتن کو آب رساں محل کا خطاب دیا، وہ بھی شاہی بیگمات کے زمرے میں شامل ہو گئیں۔ اس عیش و عشرت میں نہ پڑتے تو انتزاع سلطنت کیوں ہوتا؟ حضور بیگم نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، ہمارے جد امجد کو تخت و تاج مل جاتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ انہوں نے آہ سرد کھینچی۔ بی مغلانی، تم کو تو معلوم ہی ہے کہ میں کس اعلیٰ اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ حضور بیگم کو اپنے اعلیٰ حسب نسب اور خاندانی وجاہت پر بڑا ناز تھا۔ خود کو اودھ کے شاہی خاندان کا فرد بتاتی تھیں اور بڑے فخر سے اس کا اظہار بھی کرتی تھیں۔ ان کے والد رشتے میں کیوان جہاں کے پوتے تھے۔ کیوان جہاں کی والدہ ملکہ زمانی تھیں جو بادشاہ نصیر الدین حیدر کی چہیتی بیگم تھیں۔ مغلانی کو حضور بیگم کی خاندانی وجاہت کے بارے میں بخوبی علم تھا۔ انہیں اپنی ملازمت عزیز تھی، لہٰذا دم نہ مار سکتی تھیں، صرف ہاں میں ہاں ملا سکتی تھیں۔ وہ کیوان جہاں اور ان کی والدہ ملکہ زمانی کے بارے میں بہت کچھ سن چکی تھیں، اور جو نہیں سنا تھا وہ نواب صفی کی بیگم انجمن آرا نے سنا دیا تھا۔ انہیں بھی اپنے خاندانی افتخار کا بڑا مان تھا۔ بات بات پر جتاتی تھیں کہ وہ واجد علی شاہ کی بھانجی یعنی امجد علی شاہ کی نواسی ہیں۔ اس رشتے کو حضور بیگم بھی تسلیم کرتی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتی تھیں کہ ایک کنجڑن واجد علی شاہ کے والد امجد علی شاہ کی منظور نظر ہو کر محلات میں شامل ہو گئی تھی۔ نام تو اس کا کریمن تھا، مگر متا کرنے کے بعد بادشاہ سلامت نے امتیاز محل خطاب عطا کیا تھا۔ حضور بیگم کے بیان کے مطابق وہی کنجڑن انجمن آرا کی نانی تھی۔ یہ عقدہ کشائی اس وقت شروع ہوئی جب جٹھانی دیورانی میں اس قدر ناچاقی پیدا ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہو گئیں۔ وہ ان کے خاندان میں اور یہ ان کے خاندان میں کیڑے نکالتیں اور اپنی بڑائی ہانکتیں۔ اس طرح مغلانی کو دونوں کی اصلیت سے آگاہ ہونے کا بخوبی موقع ملا۔ ان کو معلوم تھا کہ ملکہ زمانی کا نام حسینی خانم تھا، دہلی کی رہنے والی تھیں۔ باپ کندھے پر مشک لٹکائے کٹورا بجا بجا کر چاندنی چوک میں پانی پلاتے تھے، فقر و فاقے کی زندگی بسر کرتے تھے۔ حسینی خانم 15 برس کی تھیں کہ دلاور خان نامی ایک پٹھان سپاہی زادے سے شادی ہو گئی۔ وہ تلاش معاش میں دہلی سے بنارس چلا گیا۔ حسینی خانم بھی شوہر کے ہمراہ بنارس پہنچی۔ بعد میں ان کے 2 بھائی بھی بنارس پہنچ گئے۔ ایک کا نام وارث علی خان اور دوسرے کا فتح علی خان تھا۔
بہنوئی کے تعلق سے انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ خان کا اضافہ کر لیا تھا۔ بنارس میں بھی زندگی بڑی اسرت اور تنگ دستی میں کٹ رہی تھی، لہٰذا حسینی خانم ایک طبیب کے گھر میں خادمہ مقرر ہو گئیں۔ تنخواہ کچھ نہ تھی، صرف 2 وقت کا کھانا ملتا تھا اور پہننے کو اترن مل جاتی تھی، مگر یہ ملازمت زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکی۔ جس طبیب کی ملازم تھی ان کا ہاتھ بھی تنگ رہتا تھا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایک روز ان کو ملازمت سے جواب مل گیا۔ ملازمت ختم ہونے کے بعد فاقوں کی نوبت آ گئی۔ شوہر سخت نکھٹو اور ہڈ حرام تھا، ظالم اس قدر تھا کہ 8 چوٹ مارتا تھا، غصے میں روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ آخر میاں سے لڑ جھگڑ کر قسمت آزمائی کے لیے لکھنؤ چلی گئیں۔ یہاں ایک فیل بان سے آشنائی ہو گئی، اس نے انہیں گھر میں ڈال لیا۔ فیل بان سے 2 اولادیں بھی ہوئیں، ایک لڑکا تھا، دوسری لڑکی تھی۔ لڑکے کا نام زینب تھا۔ جن دنوں بیٹی پیدا ہوئی، اتفاق سے اسی زمانے میں شاہی محل میں شہزادہ منا جان کی بھی ولادت ہوئی۔ ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کی ضرورت ہوئی۔ ایک خواص کے وسیلے سے حسینی خانم محل میں پہنچی۔ بادشاہ غازی الدین حیدر کا عہد حکومت تھا۔ ان کی خاص محل بادشاہ بیگم نے حسینی خانم کو شہزادہ منا جان کی دایا مقرر کر دیا۔ محل میں کھانے پینے کو عمدہ غذا ملی، فراغت اور آسودگی نصیب ہوئی تو حسینی خانم نے کینچلی بدلی۔ جوانی پر ایسا نکھار آیا کہ انگ انگ پھڑکتا تھا۔ صورت شکل پہلے ہی اچھی تھی، رنگ بھی کھلتا ہوا تھا، اب ایسا کھلا کہ رخساروں پر تازہ گلاب مہکتے تھے۔ آنکھوں میں کہکشاں اتر آئی تھی، ایسی حسین اور طرحدار ہو گئیں کہ جدھر سے گزرتیں دیکھنے والی نظریں دور تک تعقب کرتیں۔ نصیر الدین حیدر اس وقت ولی عہد تھے، چڑھتی جوانی تھی، مزاج بھی عاشقانہ پایا تھا۔ ان پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ بیشتر وقت محل میں گزارنے لگے۔ نصیر الدین حیدر کی وارفتگی کا جب محل میں چرچا عام ہوا تو اس کی بھنک معتم الدولہ آغا میر کے کانوں میں بھی پڑی۔ وہ بادشاہ غازی الدین حیدر کے وزیر تھے۔ انہوں نے ولی عہد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حسن باغ میں عیش و عشرت کا سامان مہیا کیا۔ شہزادہ نصیر الدین حیدر کے ہمراہ حسینی خانم کو وہاں پہنچایا۔ حسینی خانم کے بناؤ سنگار کے لیے لباس فاخرہ اور مرصع زیورات مہیا کیے۔ حسینی خانم 16 سنگار کر کے اس انداز دلربائی سے ولی عہد کے روبرو آئیں کہ وہ دل تھام کر رہ گئے۔ ان کے ہر انداز میں لگاوٹ تھی، عشوہ تھا۔ ولی عہد ان کی ہر ادا پر شیفتگی کا اظہار کرتے۔ اس ملاقات سے مراسم بڑھے اور اتنے بڑھے کہ شہزادہ نصیر الدین حیدر نے حسینی خانم سے متا کر لیا۔ اس طرح حسینی خانم کو ولی عہد کی بیگم کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ حسینی خانم کے دن پھرے اور ایسے پھرے کہ ان کا اقبال بلند سے بلند تر ہوتا گیا۔ نصیر الدین حیدر ان کے والو شیدا تھے، پل بھر ان کے بغیر قرار نہ تھا۔ اسی زمانے میں بادشاہ غازی الدین حیدر 14 برس اودھ پر حکمرانی کرنے کے بعد خلد آشیانی ہوئے۔ نصیر الدین حیدر ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ انہوں نے لباس فاخرہ زیب تن کیا، تاج مرصع سر پر رکھا، موتیوں کا ہار گلے میں ڈالا جس میں یاقوت اور زمرد بھی پروئے ہوئے تھے۔ اس سج دھج اور آن بان سے وہ تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہ وہی تخت تھا جو غازی الدین حیدر نے بادشاہ کا مرتبہ حاصل کرنے کی خوشی میں 2 کروڑ روپے کی لاگت سے بنوایا تھا۔ ان سے پہلے اودھ کے حکمران نواب کہلاتے تھے اور بادشاہ دہلی کے وزیر سمجھے جاتے تھے۔ اس تخت کی تزئین اور آرائش میں لال، زمرد، یاقوت اور فیروزے کے 4 حاشیے بنائے گئے۔ پکھراج، مروارید اور مونگے کاریگروں نے اس ہنرمندی سے ان حاشیوں میں آویزاں کیے تھے کہ ان کی تزئین اور تابندگی دیکھ کر تاروں بھرے آسمان کا گمان ہوتا تھا۔ تخت پر سرخ مخمل کی مسند تھی اور اوپر کلابتو کی ڈوریوں سے کسا ہوا زربفت کا شامیانہ تھا جس کی جھالر میں موتی اور مقیش ٹکے تھے۔ تخت کی چوبیں سونے اور چاندی کی تھیں۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے سر کے عین اوپر جواہر سے مرصع سونے کا چھتر تھا۔ سامنے 40 گز لمبا اور 20 گز چوڑا ایک اور کالچوبی شامیانہ استادہ تھا جس کے نیچے خوبصورت اور عشوہ طراز طوائفیں چمکتے دمکتے لباس اور زیورات سے آراستہ ہو کر رقص کرتی تھیں۔ طبلہ ٹھنکتا تھا، گھنگرو چھنکتے تھے، پکھاوچ، مندل، رباب اور دوسرے سازوں سے نغمے پھوٹتے تھے۔ معتم الدولہ آغا میر نے ریزیڈنٹ مارڈن ڈریکٹ کے لیے زرنگار کرسی لگوائی۔ ریزیڈنٹ بہادر اس پر تشریف فرما ہوئے۔ معتم الدولہ آگے بڑھے اور پائے وزارت پر اس طرح مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے کہ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ دونوں ہاتھ آگے باندھے ہوئے تھے، گردن میں ہلکا سا خم تھا۔ دائیں طرف سمسام الدولہ کھڑے مگس رانی کرتے تھے اور بائیں طرف مہاراجہ میوہ رام مورچھل ہلاتے تھے۔
مسیتا بیگ کوتوال نے کرنا پھونک کر بادشاہ کی تخت نشینی کی منادی کرائی۔ 3 روز تک جشن جلوس کا سلسلہ جاری رہا اور ہر روز محفل رقص و سرود کا اہتمام ہوتا۔ نصیر الدین حیدر نے تخت و تاج سنبھالتے ہی پہلے روز حسینی خانم کو ملکہ زمانی کا خطاب عطا کیا۔ پرگنا مرہٹا پوروا تعلقہ چکلا بیسواڑ کی جاگیر مرحمت کی، جس کی آمدنی 6 لاکھ روپے تھی۔ حسینی خانم کے بھائی وارث علی خان اور فتح علی خان کو اس جاگیر کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ دونوں کو خلعت ہائے فاخرہ دے کر اعزاز بخشا گیا۔ حسینی خانم کے بیٹے زینب کو کیوان جہاں کا خطاب عطا ہوا۔ منا جان کو فریدوں بخت کا خطاب ملا اور خلعت ولی عہدی پہنا کر طلائی کرسی پر بٹھایا گیا۔ تخت نشینی سے قبل حسینی خانم کے علاوہ بادشاہ نصیر الدین کی کوئی اور بیگم نہ تھی۔ منا جان کی ماں بھی ایک خواص تھی۔ حسینی خانم ترقی کر کے منا جان کی دایا سے بیگم اور پھر ملکہ زمانی بنی تو ان پر بادشاہ کی عنایات خسروانہ میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا گیا۔ نواب آصف الدولہ کی والدہ بہو بیگم کا خزانہ جو بادشاہ غازی الدین حیدر کے عہد حکمرانی میں ضبط ہو کر فیض آباد سے لکھنؤ آیا تھا، 30 لاکھ روپے سے اوپر تھا اور ابھی تک محفوظ رکھا تھا۔ یہ خزانہ ملکہ زمانی کو دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ لاکھوں روپے بھی ان کی تحویل میں دیے گئے جو تاج الدین خان نے اپنے عہد نظامت میں غلام حسین خان چکلا دار سلطان پور کی متروکہ املاک سے ضبط کر کے بادشاہ غازی الدین حیدر کو پیش کیے تھے اور ابھی تک ویسے ہی رکھے تھے جیسے آئے تھے۔ ملکہ زمانی پر بادشاہ کی نوازشات کا یہ عالم تھا کہ روزانہ مروارید اور زر و جواہر سے لبریز کشتیاں پیش کی جاتی۔ اسی طرح ہیرے جواہر اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں ہاتھیوں پر لد کر آتی اور ملکہ زمانی کی تحویل میں دے دی جاتی۔ ملکہ زمانی کا ایسا تنتنا اور کر و فر تھا کہ جب ان کی سواری باد بہاری محل سے نکلتی تو 200 ہاتھی طلائی اور نقرئی ہودوں اور کال چوبی جھولوں سے آراستہ آگے آگے ہوتے۔ ملکہ زمانی سونے چاندی سے مرصع گنگا جمنی سکھ پال میں گاؤ تکیے کے سہارے جلوہ افروز ہوتی۔ 2 خواصیں ان کے دائیں بائیں بیٹھی مورچھل سے مگسرانی کرتی رہتی۔ سکھ پال پر زربفت کا پردہ پڑا ہوتا۔ سکھ پال کی پشت پر خواجہ سرا زر نگار چھتر اٹھائے موجود ہوتا۔ دائیں بائیں چوبدار ہوتے۔ سکھ پال کے پیچھے 2 برجی رتھوں پر مغلانیاں اور خواصیں موجود ہوتی۔ سواری کے جلوس میں خواجہ سراؤں اور مہریوں کا اس قدر ہجوم ہوتا کہ راستے بند ہو جاتے، کسی سواری کو گزرنے کے لیے راستہ نہ ملتا۔ ملکہ زمانی کی سواری کے جلوس کی شان و شوکت اور ان کے جاؤ و حشم کے بارے میں حضور بیگم بارہا مغلانی کو بتا چکی تھی۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے والد بزرگوار سے سنا تھا جو نہایت فخر سے اپنی پردادی ملکہ زمانی کا ذکر خیر کرتے تھے، مسرت اور افتخار محسوس کرتے تھے۔ ملکہ زمانی کے دونوں بھائیوں کا تنتنا بھی کم نہ تھا۔ وہ شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ عیش و عشرت کا یہ عالم تھا کہ شب و روز بزم آرائیاں ہوتیں۔ 100 طائفے ناچنے گانے والیوں کے ان کا دل بہلانے کو حاضر رہتے۔ شراب کا دور چلتا اور طبلے کی تھاپ اور گھنگروؤں کے چھناکے پر گل رخ اور خوش ادا رقاصائیں لہرا لہرا کر رقص کرتیں۔ نامی گرامی گویے نغمہ سرائی کرتے۔ ان کا دسترخوان بادشاہ سے کم شاندار نہ ہوتا۔ انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے اور ایک وقت میں 50 مصاحبین اور مقربین شریک طعام ہوتے۔ ان کے ارد گرد ہر دم زہرہ جبیں اور نوخیز حسیناؤں کا جمگھٹا ہوتا۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے نہ صرف ملکہ زمانی کے بھائیوں کو عروج بخشا بلکہ ان کے بیٹے کیوان جہاں کو شاہی فوج کا جرنیل بنا دیا۔ ملکہ زمانی نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا، وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کے بادشاہ کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ اسے ولی عہد کا مرتبہ دلانے کے لیے تگ و دو کرنے لگیں اور اس کوشش میں اس حد تک کامیاب بھی ہو گئیں کہ فریدوں بخت منا جان رفتہ رفتہ بادشاہ کی شفقت سے محروم ہوتے گئے اور کیوان جہاں زینب کی جانب ان کا التفات بڑھتا گیا۔ کیوان جہاں پر بادشاہ نصیر الدین حیدر کا التفات اس قدر بڑھا کہ دربار میں اپنے برابر ولی عہد کی کرسی پر بٹھاتے۔ وہ فریدوں بخت کے بجائے کیوان جہاں کو ولی عہد بنانے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنے لگے، مگر جس طرح بادشاہ کا تقرر انگریز گورنر جنرل کی اجازت اور مرضی کے بغیر ممکن نہ تھا، اسی طرح ولی عہد کے تقرر کے لیے بھی گورنر جنرل کی اجازت ضروری تھی۔ چنانچہ جب یہ چرچا عام ہوا کہ بادشاہ اپنا جانشین کیوان جہاں کو بنانا چاہتے ہیں تو انگریز افسران کو تشویش لاحق ہوئی۔
اسی دوران میں ریزیڈنٹ مارڈنٹ کا تبادلہ ہو گیا۔ اس نے میر منشی غلام حسین کے ذریعے خوب رشوت کھائی تھی، لہٰذا ہر معاملے میں چشم پوشی سے کام لیتا تھا۔ کمپنی کی جانب سے مارڈنٹ کی جگہ مسٹر نادک کو قائم مقام ریزیڈنٹ مقرر کیا گیا۔ وہ پروانہ تقرری ملنے کے بعد کلکتہ سے لکھنؤ پہنچا۔ اس نے خفیہ طور پر کیوان جہاں کے بارے میں تحقیقات کی۔ مدار المہام رام دیال کو اعتماد میں لے کر اصل حقیقت معلوم کرنا چاہیے، ساتھ ہی تاکید کی کہ بادشاہ کو یہ راز معلوم نہ ہو، مگر رام دیال نے وفاداری کا ثبوت دیا۔ بادشاہ کو سارا ماجرا سنا کر خبردار کر دیا۔ انہوں نے چند ہی روز بعد ریزیڈنٹ نادک کو طلب کیا۔ وہ کیوان جہاں کو ولی عہد بنانے پر تلے ہوئے تھے، لہٰذا ریزیڈنٹ کے سامنے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، اسے یقین دلانے کی غرض سے گویا ہوئے، جناب ریزیڈنٹ بہادر، اگر آپ کیوان جہاں کے متعلق تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو لازم تھا کہ ہم سے رجوع کیا جاتا۔ اولاد کی پیدائش کے بارے میں باپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کیوان جہاں میرا فرزند ہے، اس کی ماں میری ممتوعہ ہے۔ خلد آشیانی حضرت بادشاہ غازی الدین حیدر اور جنت مکانی حضرت بادشاہ بیگم کے خوف سے پردہ پوشی سے کام لیا گیا۔ جیسے ہی یہ علم ہوا کہ وہ امید سے ہے، ہم نے اسے علیحدہ مکان میں منتقل کر دیا۔ کچھ عرصے بعد کیوان جہاں پیدا ہوا، مگر تمام رازداری کے باوجود حضرت بادشاہ بیگم کو یہ اطلاع مل گئی۔ انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ شہزادے کی پرورش غیر جگہ ہو، یہ شاہی وقار کے منافی تھا۔ چنانچہ ملکہ عالیہ نے شہزادے اور اس کی ماں کو محل میں بلا لیا۔ مصلحت اندیشی کے تحت شہزادے کی ماں کی بابت یہ مشہور کر دیا گیا کہ اسے دایا مقرر کیا گیا ہے۔ اس کلام میں کسی مبالغہ آرائی کو مطلق دخل نہیں۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے محض کیوان جہاں کو اپنی جائز اولاد ثابت کرنے کی غرض سے صریحاً دروغ گوئی سے کام لیا تھا، ورنہ یہ حقیقت ڈھکی چھپی نہ تھی کہ کیوان جہاں ایک فیل بان کے بیٹے تھے، اور جب حسینی خانم شاہی محل میں آئیں تو ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ اس حقیقت کی سنگن ریزیڈنٹ نادک کو بھی مل چکی تھی، لیکن اس کی تصدیق نہ ہو سکی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے کیوان جہاں کے متعلق تفصیل سے صفائی پیش کی تو اس نے خاموشی سے اسے تسلیم کر لیا۔ مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ فی الوقت اس معاملے کو بڑھایا نہ جائے، درگزر سے کام لیا جائے۔ اس کا نیا نیا تقرر ہوا تھا اور وہ مستقل بھی نہ تھا۔ ویسے اسے یہ علم تھا کہ فریدو بخت منا جان بھی ایک خواص سکھ چین کے بیٹے تھے۔ خود بادشاہ نصیر الدین حیدر ایک خواص صبح دولت کے بیٹے تھے۔ غازی الدین حیدر کی خاص محل بادشاہ بیگم کے بطن سے تخت و تاج کا کوئی وارث نہ تھا، فطرتاً نہایت مغلوب الغضب بھی تھی۔ چنانچہ نصیر الدین حیدر کی پیدائش پر وہ حسد سے اس قدر برافروختہ ہوئیں کہ صبح دولت کو قتل کروا دیا اور اس کی لاش جھانکڑ باغ میں دفن کروا دی۔ وہ نصیر الدین حیدر کو بھی گلا گھونٹ کر پیدا ہوتے ہی ہلاک کر دینا چاہتی تھیں، مگر فیض النساء مغلانی نے منت سماجت کر کے کسی نہ کسی طور اس اقدام سے باز رکھا۔ ملکہ زمانی کا عروج روز بروز بڑھتا گیا۔ نصیر الدین حیدر ان کے ایسے گرویدہ تھے کہ جو کہتی وہ کرتے۔ بادشاہ کی ان بے پناہ عنایات اور ناز برداری نے ملکہ زمانی کے کتنے مخالف اور حاسد پیدا کر دیے۔ ان میں بعض وزراء اور عمرہ پیش تھے، دوسری محلات تھیں جو رقابت کی آگ میں اندر ہی اندر سلگتی تھیں۔ ملکہ زمانی اب واحد بیگم نہ تھیں، ان کے علاوہ بیاہتا بیوی سلطان بہو تھیں جو مغل شہزادے سلیمان شکوہ کی بیٹی تھیں۔ ولایتی محل تھیں، تاج محل تھیں، پھول محل تھیں، سلطان محل، بادشاہ محل، قدسیہ محل، عباسی محل، آفتاب محل، مہتاب محل اور صاحب محل تھیں۔ تاج محل، سلطان محل اور بادشاہ محل طوائفیں رہ چکی تھیں۔ آفتاب محل اور مہتاب محل ایک داڑھی کی بیٹیاں تھیں۔ صاحب محل مہترانی رہ چکی تھیں۔ مغلانی کو اس حقیقت کا علم ہوتا کہ بادشاہ نصیر الدین کی محلات میں ایک مہترانی بھی شامل تھیں تو وہ واجد علی شاہ کی مصفہ محل کے بارے میں حضور بیگم کے سامنے ہرگز اظہار نہ کرتیں، اس لیے کہ مصفہ محل بھی مہترانی رہ چکی تھیں۔ بادشاہ نصیر الدین کی ایک بیگم کنگال محل بھی تھیں جو کم عمر تھیں اور غضب کی حسین تھیں۔ وہ باقر علی خاں سابق چکلادار روہیل کھنڈ کی دختر نیک اختر تھیں۔ نصیر الدین حیدر ان سے عقد کرنے کے لیے باقاعدہ صحرا باندھ کر نوبت نقارے کے ساتھ بارات لے کر گئے تھے۔ منہ پر رومال رکھ کر شرماتے تھے، نگاہیں نیچی تھیں، وہ ہر طرح سے دولہا نظر آتے تھے۔ نکاح پڑھایا گیا، ایجاب و قبول ہوا۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر نہایت دھوم دھام سے دلہن کو مرصع سکھپال میں بٹھا کر محل میں لائے۔ رخصتی کے بعد چوتھی ہوئی، چالے ہوئے۔ غرضے کے شادی بیاہ کی ہر مروجہ رسم ادا کی گئی اور نہایت اہتمام سے ادا کی گئی۔ تمام محلات نے نئی نویلی دلہن کو نظریں پیش کی۔ بادشاہ نے ان کو ممتاز الدہر شاہ جہاں محل کا خطاب مرحمت فرمایا۔
ان کے حسن جہاں تاب سے ایسے متاثر ہوئے کہ مثل پروانہ نثار ہوتے تھے، مگر جلد ہی ان کا التفات کم ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ شاہجہاں محل بھلے گھر کی بیٹی تھیں، تمیز اور شائستگی، شرم و حیا کی تعلیم بچپن سے ملی تھی۔ بادشاہ کا مزاج عشوہ طراز، شوخ طرار اور ایسی طناز عورتوں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا تھا جو دل لبھانے اور آتش شوق بھڑکانے کا ہر گر اور ہر حربہ آزمانا جانتی تھیں۔ نصیر الدین حیدر ایک رات خلوت میں تھے۔ شاہجہاں محل چھپر کھٹ کے پائنتی بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ شاہجہاں محل نے کھلنے اور بے حجاب ہونے کے بجائے شرم و حیا کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے اسے بے التفاتی قرار دیا۔ ایسے غضبناک ہوئے کہ دیوانوں کی مانند چیخنے لگے، بچاؤ بچاؤ، یہ عورت مجھے مارے ڈالتی ہے۔ محل میں کھلبلی مچ گئی۔ قلماقنیاں نیمچے سوتے بدحواس ہو کر دوڑیں۔ خواصیں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر انہوں نے پرسش احوال کی۔ نصیر الدین حیدر پر ہذیانی کیفیت طاری تھی۔ شاہجہاں محل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے فرمایا، یہ میرے سینے پر چڑھ کر گلا گھونٹ رہی تھی، اسے میری نظروں کے سامنے سے دور کر دو، لے جا کر خواص پورا میں ڈال دو۔ حکم ملتے ہی قلماقنیوں نے جھپٹ کر شاہجہاں محل کی مشقیں کس لیں، گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئیں اور خواص پورا میں ڈال دیا۔ یہ ایسا بندی خانہ تھا جس میں زیر اعتاب خواصوں کو قید کیا جاتا تھا۔ بادشاہ نے اظہار نفرت کے طور پر انہیں شاہجہاں محل کے بجائے کنگال محل قرار دیا اور ملکہ سے کوے حقنی بنا دیا۔ شاہجہاں محل کو دوبارہ بادشاہ کی صورت دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ بندی خانے ہی میں گھٹ گھٹ کر نہایت بے بسی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ زندگی کے آخری دور میں سڑی پاگل ہو گئی تھیں، تن کے کپڑے پھاڑ کر پھینک دیتی تھیں، مادر ذات برہنہ پڑی رہتی تھیں، نہ بولتی تھیں نہ بات کرتی تھیں۔ ادھر ملکہ زمانی کا ستارہ بھی گردش میں آیا۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی چاہت اور شیفتگی ہی ان کے خلاف حسد اور رقابت کی آگ بھڑکانے کے لیے کیا کم تھی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے دونوں بھائیوں نے ایسے پر پرزے نکالے کہ اپنے پرائے ہو گئے۔ عیش و عشرت کا وہ بازار گرم کیا کہ ہر سو اس کا چرچا ہوا۔ کیوان جہاں پر اقتدار کا نشہ ایسا سوار ہوا کہ انجام سے بے خبر ہو گئے۔ وہ شاہی فوج کے سربراہ تھے اور جرنیل کہلاتے تھے۔ آئے دن نت نئے احکامات جاری کرتے، فوجی افسروں کو بات بات پر ڈانٹتے پھٹکارتے، ان کی بے عزتی اور تذلیل کرنے میں لذت محسوس کرتے۔ بادشاہ کے اس قدر منہ چڑھے تھے کہ امور سلطنت میں بھی اس طور دخل در معقولات کرنے لگے جو وزیروں اور دوسرے منصبداروں کو نہایت شاق گزرتے۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے اور ان کی نازیبہ حرکات کا ذمہ دار ملکہ زمانی کو ٹھہراتے۔ وزراء اور امراء کے ساتھ ساتھ محلات کی نظروں میں بھی ملکہ زمانی خار کی طرح کھٹکتی تھیں۔ چنانچہ ہر طرف سے ملکہ زمانی، ان کے بھائیوں اور بیٹے کیوان جہاں کے خلاف بادشاہ کے کان بھرے جانے لگے۔ وہ رفتہ رفتہ ملکہ زمانی سے برگشتہ ہو گئے۔ محبت کا شعلہ سرد پڑنے لگا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ملکہ زمانی پر شاہی عتاب نازل ہوا۔ بادشاہ کے حکم سے ان کی تمام جاگیر ضبط کر لی گئی۔ صرف 24,000 روپے وظیفہ مقرر ہوا۔ کیوان جہاں کو نہ صرف جرنیلی سے برطرف کر دیا گیا بلکہ ریزیڈنٹ کے توسط سے گورنر جنرل کو ایک عرضداشت میں مطلع کیا گیا کہ بعد تحقیق کے ثابت ہوا کہ کیوان جہاں بادشاہ کے فرزند نہیں ہیں، لہٰذا ان کی ولی عہدی منسوخ قرار دی جاتی ہے۔ کیوان جہاں کے ساتھ ساتھ فریدوں بخت منا جان پر بھی شاہی عتاب نازل ہوا۔ انگریز فوج متعینہ بیلی گارڈ سے استدعا کی گئی کہ آئندہ منا جان کو سلامی نہ دی جائے اور اس مضمون کے اشتہارات اودھ کی قلمرو میں جا بجا مشتہر کیے گئے کہ منا جان کے نام کے ساتھ ولی عہد بہادر اور شہزادہ نہ لکھا جائے۔ جاگیر تو ضبط ہو گئی مگر ملکہ زمانی کو بیش بہا ہیرے، جواہر اور مروارید کے علاوہ جو لاکھوں روپے زر نقد کی صورت میں ملے تھے وہ ان کے قبضے میں رہے۔ 24,000 روپے وظیفے کی منظوری سے پہلے بادشاہ نصیر الدین حیدر ملکہ زمانی کے لیے 10,000 روپے ماہانہ دوامی وثیقہ مقرر کرا چکے تھے۔ اس کی نوعیت یہ تھی کہ بادشاہ نے گورنر جنرل کو ایک مراسلہ ارسال کیا جس میں کہا گیا تھا کہ بادشاہ غازی الدین حیدر مرحوم کے عہد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو 50 لاکھ روپے چوتھی مرتبہ قرض دیے گئے تھے وہ دوامی قرار دیے جائیں اور 12,40,000 روپے مزید بطور قرض دیے جاتے ہیں۔ اس کل رقم کا سود 3,12,000 ہوتا ہے۔ اس رقم سے ان وابستگان سلطانی کا اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے ورثاء کا دوامی وثیقہ مقرر کیا جائے جن کے نام شرائط قرض کے ساتھ مرکوز ہیں۔ حضور بیگم کے ترکے میں جو وثیقہ آیا وہ اسی قرض کی شرائط کی روح سے ملتا تھا۔ اس وثیقے کے علاوہ ملکہ زمانی نے انتقال کے بعد اتنی بڑی جائیداد اور زر نقد چھوڑا کہ حضور بیگم کے والد کا شمار
عمرہ اور روسا میں ہوتا تھا۔ ملکہ زمانی نے ایک امام باڑہ بھی تعمیر کرایا تھا جو آج بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ اسے ملکہ زمانی کی کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کربلا فن تعمیر کے اعتبار سے تو شہر کی دوسری کربلاؤں کے مقابلے میں زیادہ قابل ذکر نہیں، مگر حضور بیگم ہمیشہ اسی کربلا میں حاضری دیتی تھی اور اس کا سبب بڑے فخر سے یہ بتاتی تھیں کہ اسے ان کے پردادا کی والدہ ماجدہ ملکہ زمانی نے بنوایا تھا۔